أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں عدت کے مسائل ذکر ہوئے تھے کہ جن عورتوں کو طلاق مل جائے تو وہ پھر اگر حیض والی عورت ہے ماہواری والی تو 3 ماہواریوں تک پھر دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. اور جن عورتوں کو ماہواری نہ آتی ہو صغر سنی کی وجہ سے یا کبر سنی کی وجہ سے، نابالغ بچی ہے اس کی وجہ سے یا بوڑھی ہو چکی ہے اس کی وجہ سے ماہواری نہیں آ رہی، تو ایسی عورتوں کے لیے 3 مہینے. اور اگر عدت کے دوران ہی پتہ چل گیا کہ عورت امید سے ہے، پہلے جب عورت امید سے ہو تو پھر اس کو ماہواری نہیں آتی، تو اس صورت میں پھر عدت وضع عمل ہے. جب تک بچہ نہ ہو جائے اس وقت تک عورت عدت والی رہے گی. اور یہ تو طلاق کی صورت میں بات ہے، جس عورت کا شوہر مر جائے تو ایسی عورت کی عدت وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. 4 مہینے اور 10 دن ہے، بشرطے کہ حاملہ نہ ہو. اگر امید سے ہو تو پھر اس کی عدت بھی جس کا شوہر مر جائے 4 مہینے وضع عمل ہے. ہاں اگر امید سے نہیں ہے تو پھر 4 مہینے اور 10 دن. یہ تو عدت کی بات ہو رہی تھی، اور عورت کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی عدت کو چھپائے نہ. اگر امید سے ہے بتا دے امید سے ہوں، اگر امید سے نہیں تو بھی بتا دے. یہ دیکھ کر کہ اس صورت میں میری عدت بڑھ جائے گی، دوسری جگہ جلدی نکاح نہیں کر سکوں گی، اپنی عدت کو چھپائے نہ. کیونکہ عدت کو عورت ہی جانتی ہے کہ گزر گئی ہے یا نہیں، یا اس کی عدت کس قسم کی ہے. ظاہر اگر پیٹ میں بچہ ہے تو پھر وضع عمل ہے، اور اگر بچہ نہیں ہے تو پھر وہ ماہواری ہے. بس اوقات عورت جب یہ دیکھتی ہے کہ حمل کی صورت میں یا ماہواری کی صورت میں میری عدت پڑ جائے گی اور دوسری جگہ نکاح کی جلدی ہوتی ہے تو وہ عدت چھپا دیتی ہے. اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تاکیدی حکم دیا کہ عورت کے رحم میں کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچہ نہیں، یہ وہ بتا دے. اس کے لیے چھپانا حلال نہیں، جائز نہیں. اگر وہ قیامت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کہ وہ قادر ذات ہے، مجھے سزا دے سکتی ہے ادھر بھی ادھر بھی، اور میں نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن، تو پھر وہ اس طرح حقیقت کو چھپائے نا، حقیقت کو بتا دے، ہاں اس کی عدت بڑھتی ہے یا بڑھتی نہیں۔ اگر شوہر بیویوں کو لوٹانا چاہے ہاں عدت کے اندر بغیر تجدید نکاح کے یا عدت کے بعد تجدید نکاح کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ شوہر زیادہ حقدار ہے اس کے کہ کسی اور جگہ میں نکاح ہو جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک طلاق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک گناہ فضیلت عطا کی عورت پر کہ اس کو نگران بنایا، گھر کا سربراہ بنایا، کہ وہ عورت پہ خرچ کرتا ہے، اخراجات سارے اس کے ذمے ہیں، نگران بنایا۔ باقی حقوق دونوں کے برابر ہیں، حقوق میں مساوات ہیں، جیسے مرد کے ذمے عورت کے حقوق ہے تو اسی طرح عورت کے ذمے مرد کے حقوق ہے، اور ان دونوں کی ادائیگی لازم ہے۔ نکاح ایک معاہدے کا نام جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، لیکن یہ معاہدہ چند دن کے لیے نہیں، وقت ہی نہیں، پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ گویا پوری زندگی نکاح کے بندھن میں رہنے کے لیے یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم پوری زندگی نکاح کے بندھن میں رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ دین اسلام بڑا عادلانہ دین ہے۔ اس سے پہلے جو معاشرے تھے ان معاشروں میں نے اس دن بھی عرض کی تھی، طلاق کے سلسلے میں لوگ افراط و تفریط کے شکار تھے، کمی بیشی کے شکار تھے۔ جیسے عیسائی جو اصل مذہب ہے اس میں تو طلاق کا تصور ہی نہیں تھا، طلاق دینا جائز ہی نہیں تھا، اور یہودیت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آدمی جب بھی چاہے جتنی چاہے طلاقیں دے دے اور جب بھی چاہے طلاق دے دے۔ یہودیت میں ہے کہ جب بھی چاہے طلاق دے دے، یہاں تک کہ شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے تو طلاق دے دے، اور پھر بیوی اسی وقت دوسری جگہ نکاح کرے۔ اس طرح ہندو مت میں بھی طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کے اپنی جگہ بڑے نقصانات ہیں کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں مزاج ملے نا تو پھر دونوں جو ہے ہمیشہ ظلم کی چکی میں پستے رہیں اور بڑی مصیبت کے شکار رہیں، بڑی مصیبت اور ٹینشنوں کے، لیکن چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جو عرب معاشرہ تھا اس میں طلاق مرد جب بھی چاہے اور جتنی چاہے، اس کی کوئی تحدید نہیں تھی۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی تحدید نہیں تھی، لہذا مرد عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے طلاق دیتا، اور پھر جب عدت جو ہے نا گزرنے لگتی، ختم ہونے لگتی، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کرتا، اور اس طرح عورت جو ہے لٹکتی رہتی، عورت عذاب کی شکار تھی۔ تو دین اسلام بڑا عادلانہ مذہب ہے، دین ہے، اس نے اس میں جو ہے نا اصلاح کر دی۔ ان معاشروں کے اندر لوگ افراط و تفریط کے جو شکار تھے اس کی اصلاح کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ طلاق اللہ کے نزدیک جائز چیزوں میں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اور جب تک انتہائی مجبوری نہ ہو، جب تک یہ صورتحال نہ ہو کہ میاں بیوی کی اب نباہ نہیں ہو سکتی کسی صورت، ایک ساتھ رہیں گے تو اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یہ صورت جب تک نہ ہو
اس وقت تک طلاق دینا جائز نہیں، طلاق دینا جائز نہیں۔ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر خواہ ایک کو دوسرے کے اوپر تھوپنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی دونوں کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ ایسی شدید مجبوری کی صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن 3 تک ہے طلاق۔ اور پھر جس سے رجوع 3 تو ایسی ہے کہ وہ 3 اگر دے دی تو پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوگی، جس کے بعد رجوع ہو سکے۔ اور میاں بیوی اگر ایک کے ساتھ رہنا چاہیں، ندامت کے بعد رجوع کرنا چاہے، وہ 2 ہے، 2 تک رجوع ہے۔ آج اسی کا ذکر ہے کہ 2 تک طلاق اگر دی جائے تو اس کے بعد رجوع تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری دے دی اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ لیکن تجدید نکاح بغیر حلالے کے ہو تو یہ بھی رجوع کی ایک صورت ہے، یہ بھی رجوع کی ایک صورت ہے کہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں تجدید نکاح سے، یہ بھی رجوع کی صورت ہے۔ رجوع اس صورت میں نہیں ہو سکتی کہ پھر 3 دے دیں، جب 3، جس کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے، جس کے دینے سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کے بعد انسان رجوع نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے اور اپنی بیوی کو جھوٹی نہ بنا لے، کسی کی جھوٹی نہ بنا لے، اس وقت تک پھر رجوع نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال 2 طلاق تک رجوع ممکن ہے۔ اگر دونوں جو ہے نا شرعی طلاق کے ساتھ طلاقیں دی ہیں، پھر تو عدت کے اندر کہہ دے میں رجوع کرتا ہوں، یا بوس و کنار کر لے یا ہم بستری کر لے، اس سے بھی رجوع ہو جاتا۔ اور اگر لفظ شرعی کے ساتھ طلاق نہ دے، اشارے کنایے سے دے، تو اس صورت میں تجدید نکاح کے ذریعے بھی عدت کے اندر یا عدت کے بعد تجدید نکاح سے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 دے دی تو اب جب تک دوسرے مرد سے حلالہ نہ کرائے، دوسرے مرد سے نکاح نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے وہ دوبارہ نکاح اور رجوع نہیں ہو سکتا۔ طلاق کی فقہاء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ پہلی قسم ہے احسن، یعنی سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر طریقہ۔ ایک آدمی بیوی کو 1 طلاق دے دے اور ایسے طہر میں دے دے کہ جس میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، ایسے طہر پاکی کی حالت میں دے دے، 1 طلاق دے دے اور پھر اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے، اور صحابہ کرام اکثر رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طریقے سے طلاق دیتے تھے۔ دوسری قسم ہے طلاق حسن۔ وہ اگر ایک آدمی بیوی کو 3 طلاق دینا چاہے اور پکا ارادہ اور شروع سے کہ میں اس سے رجوع نہ کروں، 3 ہی دینی ہے، تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ 1 طہر میں 1 طلاق، پھر جب دوسرا طہر آ جائے اس میں دوسری طلاق، پھر تیسرا طہر آ جائے پاکی کی حالت تو اس میں تیسری طلاق دے دے، اور اس طرح 3 طلاقیں دے کے اپنی جان چھڑا دے اس سے۔ یہ طلاق حسن ہے۔ اور ایک طلاق بدعت ہے، وہ یہ کہ ایک ساتھ 3 دے دے، ایک ساتھ 3 دے دے، یا حیض کی حالت میں طلاق دے دے، حیض کی حالت میں طلاق دے دے، ناپاکی کی حالت میں طلاق دے دے، یہ بھی طلاق بدعت ہے۔ اس سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وہ آگے پھر اگر تیسری دے دی تو اب رجوع نہیں کر سکتا، اس میں پھر 3 طلاقیں دینے سے طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ وہ بہت ساری حدیثیں بھی اور بہت ساری جو ہے نا وہ اور صحابہ کرام کے اقوال وہ اس ضمن میں مفسرین لائیں گے، اور غیر پھر میں ان کے واسطے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بتائی کہ جس طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 تک ہے، 2 طلاقیں ہیں، 2 طلاقوں تک رجوع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یا تو دستور شرع کے مطابق رکھ لے بیوی کو کہ اس کے حقوق ادا کرے، اس کو تنگ نہ کرے، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہے، خواہ مخواہ بلا وجہ اس کو مارے پیٹے نہ،
بلا وجہ عورت کو مارنا پیٹنا ناجائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے کسی کو تکلیف دینا۔ اگر بیوی کا کوئی قصور ہے تو پہلے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، پہلے فاعظوہن، اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو، اچھی طریقے سے سمجھاؤ، بڑے پیار سے سمجھاؤ۔ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر وہجروہن، ان سے بستر الگ کرو، کمرہ نہیں، کمرہ نہ چھوڑو، بستر الگ کرو، بستر الگ کرو۔ اگر باز آ جائے تو پھر پہلے طریقے سے باز آ جائے یہ نہ اپناؤ، اس سے باز نہ آ جائے تو یہ اپناؤ، اس سے باز آئے تو پھر تیسرا طریقہ نہ اپناؤ۔ اور اگر اس بستر الگ کرنے سے ہی باز نہ آئے تو پھر ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو، لیکن مار ایسی ہو کہ چہرے پر نہ ہو، مار ایسی ہو کہ جس سے زخم نہ پڑ جائے، مار ایسی ہو کہ جس سے ہڈی نہ ٹوٹ جائے، ہڈی پسلی نہ ٹوٹ جائے، بس تنبیہ مقصد ہے، تنبیہ ہو جائے عورت۔ اور ظاہر ہے اگر پھر کسی طریقے سے بھی سمجھتے ہیں دونوں کہ اب ہماری نباہ نہیں ہو سکتی اور ہم گناہگار ہوں گے، اللہ کی حدود کو توڑیں گے، تو پھر اس صورت میں پھر شریعت نے جو ہے وہ جدائی کی اجازت دی۔ مرد اگر سمجھ رہے کہ اب نباہ نہیں ہو سکتی، اب اس کو حکم ہے کہ پھر طلاق دے دیں۔ عورت کو حکم ہے کہ اگر مرد طلاق نہیں دیتا اور نباہ نہیں ہو رہی، نباہ نہیں ہو رہی، اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہے، تو پھر عورت یہ کوشش کرے عدالت میں جائے اور وہاں خلا لینے کی کوشش کرے، لیکن خلا جانبین سے ہوتا ہے۔ جیسے آج کل اکثر عدالتوں میں ہوتا ہے کہ یک طرفہ ڈگری جاری کر دیتی ہیں عدالتیں، اس سے خلا نہیں ہوتا، خلا ہوتا ہی جانبین کی رضامندی سے۔ جیسے اس کی بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا، حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کون تھی؟ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی بیٹی تھی۔ یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ باپ تو سخت دشمنان اسلام میں سے تھا، لیکن بیٹا اور بیٹی جان نثاران اسلام میں سے تھی۔ تو اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ احساس سے کمتری میں کس طرح مبتلا ہو گئی کہ کسی موقع پر، کسی جگہ، کسی مکان پہ ان کا شوہر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ وہ ایک صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب پردہ اٹھایا دیکھا کہ جماعت، پوری جماعت کے ساتھ ان کے شوہر ثابت بن قیس بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوری جماعت پہ ان کو اپنے شوہر ہی بڑے بے روپ اور بدصورت اور بدشکل نظر آئے۔ تو حالانکہ تھے بڑے نیک آدمی، بڑے خوش اخلاق تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے نیک تھے، لیکن ان کو پوری جماعت پہ وہ بدصورت نظر آئے، تو بس ان کی نفرت ہو گئی یہ بات دیکھ، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچے۔ تو صحابہ تھے رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، تو کہنے لگی کہ میں ان کے ساتھ بطور بیوی کے نہیں رہ سکتی، اب ہم دونوں میاں بیوی کے طور پہ نہیں رہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ اس کی اخلاق میں، اس میں کوئی اخلاقی بیماری پیدا ہو گئی ہے، یہ اخلاقی بیماری پیدا ہو گئی ہے، اخلاقی کمزوری پیدا ہو گئی؟ کہنے کہ نہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں، لیکن میں اسلام میں کفر پسند نہیں کرتی۔ مطلب کیا تھا کہ اسلام کا حکم تھا کہ بیویاں اپنے شوہروں کی فرمان برداری کریں، اور ظاہر ہے اب ان کی شکل و صورت دیکھ کے مجھے نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو جب نفرت پیدا ہو گئی ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو ظاہر ہے یہ تو ایک معاہدہ ہے، میاں بیوی کا ایک معاہدہ ہے جس میں میاں بیوی کے ایسے حقوق بھی ادا کیے جاتے ہیں کہ جن کا تعلق باہمی محبت پر ہے، تو ظاہر ہے میں پھر شوہر کی فرمان برداری نہیں کر سکوں، اور جب میں فرمان برداری نہیں کر سکوں گی تو ظاہر ہے پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ اسلام میں کفر ہوگا۔ کفر کا معنی انکار ہے کہ میں اسلام کی مکمل فرمان برداری
نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں علی نہیں چاہتے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کو جو باغ دیا ہے، آپ مہر کے طور پر دیا تھا یا تحفے کے طور پر، اس باغ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہنے لگی باغ بھی اور باغ کے ساتھ اور کوئی چیز لینا چاہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو، لیکن مجھے چھوڑ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان خلا کر دیا، یعنی ان کو بھی صورتحال بتائی ہوگی بھئی یہ حال ہے۔ اب ظاہر ہے تمہارا رہنا جیسے انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، تو ظاہر ہے پھر یہ اپنے آپ کو گناہ گار کرنے والی بات ہے۔ تو وہ سمجھ گئے، وہ تو صحابہ تھے، صحابہ کرام تھے وہ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بات مانی، انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا، انہوں نے خلا کر دیا۔ لفظ خلا میں اگر خلا کا لفظ استعمال کرے تو بھی طلاق کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی طلاق بائن کے قائم مقام ہے، ایسے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ان دونوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی فرما دی۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو توڑنا یہ ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو سزا دیے بغیر پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر سمجھو کہ ایک ساتھ رہیں گے، اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اس صورت میں پھر ان دونوں کے درمیان کیا ہو جائے؟ جدائی ہو جائے، تاکہ جو ہے نا ظلم نہ ہو جائے۔ تو بہرحال ایک تو اس خلے کا ذکر تھا، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ طلاق جس سے رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 مرتبہ تک ہے طلاق رجوع، اس کے بعد اگر تیسری دفعہ پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں باتوں کا ذکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 مرتبہ ہے۔ فإمساک بمعروف، بس اس کے بعد یا تو دستور کے مطابق روکے رکھنا ہے، روک لینا ہے بیوی کو، ٹھیک، دستور کے مطابق، دستور شرع کے مطابق، کہ اس کے حقوق ادا ہوں اور اچھے سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ رہا جائے۔ او تسریح بإحسان، یا آزاد کر دینا ہے نیکی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ آزاد کر دینا ہے، کوئی تحفہ طائف دے کے اس کو آزاد کر دے اگر سمجھے کہ اب ہماری نباہ نہیں ہو سکتی، یا پکا ارادہ وہ چھوڑنے کا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان سے لو اس چیز میں سے جو تم نے ان کو دی ہے، ٹھیک ہے، مہر دیا ہے یا کچھ اور دیا ہے وہ تم لے نہیں سکتے ہو، ہاں سوائے ایک صورت، إِلَّا يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، کہ اگر وہ دونوں اس بات کا اندیشہ رکھیں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور اب خلا کرنا چاہیں، خلا کرنا چاہیں جس کا تعلق دونوں کی رضامندی پہ ہوتا ہے، دونوں کی رضامندی پہ ہوتا ہے۔ اگر بیوی راضی ہو جائے، خود کہہ دے کہ میں مہر دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک، اور اس صورت میں پھر جو ہے نا وہ یہ چھوڑنا چاہے، خلا کرنا چاہے تو اس کی اجازت۔ الا یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں یہ اندیشہ رکھے، یہ اندیشہ کرے کہ قائم نہیں رکھ سکیں گے وہ دونوں اللہ کی حدود کو۔ فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ، بس اگر تم یہ اندیشہ رکھو کہ یہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر اس بات میں کہ وہ عورت اس کو فدیہ دے کے جان چھڑا دے، فدیہ دے کے جان چھڑا دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی حدیں باندھی ہوئی ہیں، فلا تعتدوها، پس تم ان سے آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو آگے بڑھے گا اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین،